ایک روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوا پر جا رہے تھے۔ اس تخت کو جنہوں نے بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے، اور ان کا 1000 سرکاری ملازمین بھی ان کے ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ان میں ایک وزیر اعظم بھی تھا جس کا نام آصف برقیہ تھا، اور دیگر سب جن و انس تخت شاہی کے ارد گرد مودب کھڑے تھے، اور ہوا میں اڑنے والے پرندے ان کے سر پر اپنے پروں سے سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ اس میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک و حشم دیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتو، میں نے سلیمان علیہ السلام کو ہفتے اقلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے، اور اس کو نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے، لیکن ان کو غرور و تکبر بالکل نہیں ہے، اور ان کو ذرا بھی تکبر ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر ڈالتا۔ بس یہ کلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا اور پھر اللہ کے دربار میں سجدہ بجا لائے، اور ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر لے جا رکھا جہاں کی چونٹیاں بستی تھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے میدان پر، کہا ایک چونٹی نے، اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ نہ پیش ڈالے تم کو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر، اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ بس شاہ مور سے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن کر مسکرا کر کہا کہ یہ بھی رعیت پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: بس مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات پر، پھر انہوں نے شاہ مور کو پکڑا، اپنی ہتھیلی کی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شاہ مور، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا کہ سلیمان علیہ السلام آتا ہے؟ اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ، تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا؟ اس بات کو سن کر چونٹی نے کہا، اے نبی اللہ، ہم نے آپ اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر اس واسطے کہ آپ کے لشکروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے ہم سب آ جائیں اور وہ ٹاپیں ہم کو زمین میں ہلاک کر ڈالیں۔ یہ کام ہم نے تو حفظ ما تقدم کے واسطے کیا، اس واسطے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تم ایسی ہی شفقتیں ان پر ہمیشہ کیا کرتے ہو؟ وہ بولا، جی ہاں حضرت جی، ان کی خوشی میری خوشی ہے، اور ان کی غمی سے مجھ کو غم ہوتا ہے، اور ان کی غم خواری مجھ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے مجھ کو ان پر بادشاہ بنایا ہے۔ اگر ایک چونٹی بھی کسی زمین کے حصے میں مر جائے تو میں اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ کہا اس نے کہ ہمارے ساتھ تقریباً 40,000 چونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ سلطنت تیری بہتر ہے یا میری؟ اس وقت چونٹی نے کہا کہ میری بادشاہی بہتر ہے تمہاری بادشاہی سے، کیونکہ ہوا اٹھاتی ہے تمہارے تخت شاہی کو اور تخت شاہی اٹھاتا ہے تم کو، اور تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے تمہاری بادشاہی میں۔ اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر اس چونٹی سے کہنے لگے کہ تم کس طرح جانتی ہو اور تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ شاہ مور نے کہا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو عقل عنایت فرمائی ہے وہ عقل صرف تم کو ہی نہیں دی، یعنی ہم جیسے ناتواں کو بھی عقل عنایت فرمائی ہے۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں چند مسائل آپ سے دریافت کروں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تب شاہ مور نے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا۔ ترجمہ: کہا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ ملا ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا۔ تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، اور پیغمبروں کو یہ حسد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے، اور یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے، اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ اے پروردگار میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ دینا، اور یہ کہنا پیغمبروں کی شان سے بعید ہے۔ چونٹی کی یہ باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ خفا ہوئے۔ اسی وقت چونٹی بولی، اے سلیمان علیہ السلام، ٹھیک بات یہ ہے، اس سے آپ کو بیزار نہ ہونا چاہیے، اور میں پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں،
آپ اس کا جواب دیجئے، اللہ نے جو تشریح آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بید ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک، وہ سب ایک نگینے کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حکم کے تابع کیا ہے، اس میں کیا بھید ہے؟ کیا آپ کو اس کا بھید معلوم ہے؟ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کا بھی بھید معلوم نہیں۔ اس نے کہا کہ تم کو آگاہ کیا ہے کہ اس بات سے کہ بعد موت تمہیں دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت ہی روئے اور پھر فرمایا کہ تم نے سچ کہا کہ دنیا مثل ہوا کے ہے۔ پھر چیونٹی نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے کیا معنی ہے؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اس کے معنی بھی نہیں جانتا، اور چیونٹی بولی اس کے معنی یہ ہے کہ تو دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا، ہر ساتھ موت کے قریب ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے کہا کہ تو بڑی دانا و عقل مند ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کر اور مجھے کار نیک بتا۔ چیونٹی نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہاں کی بادشاہت بھی دی ہے کہ تم رعیتوں کی نگہبانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو شاد رکھو اور ظالم سے مظلوم کی داد لو، اور میں تو بیچاری ضعیفہ و مسکین ہوں، اپنی بھی رعیتوں کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بارہ اٹھاتی ہوں کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کرے۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے شامور سے یہ بات سن کر وہاں سے مراجعت کرنا چاہی۔ شامور نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، بغیر کچھ کھائے ہوئے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا بے مناسب ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی ہے اس میں سے آپ کچھ تناول فرما کیجئے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بہت اچھا۔ تب شامور نے جا کر ایک ران ٹڈی کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے لا رکھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر بولے اے شامور، مجھ کو میرے لشکر سمیت ایک ران ٹڈی کی کیا ہوگی؟ اس نے کہا حضرت اس ایک ران کو آپ کم نہ سمجھیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے، اس میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ اپنے لشکر کے اس ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو گئے اور پھر بھی اس میں سے کچھ باقی رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حال دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے اور پھر سجدے میں گر کر کہا اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت اور بزرگی کے لائق ہے۔